ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور ملک صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کی بیماری کے حوالے سے کس طرح ماحول بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیشنز آر سیم آل اوور دا ورلڈ. تو کیا خیال ہے ملک صاحب؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ اس دوران سرکوزی جو سابق صدر ہیں فرانس ان کو سزا ملی. اچھا، فرانس کا جو کرمنل سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ وہ 2-3 ہفتے جیل میں رہے. اس کے بعد سزا علامتی ان کو یہ دی گئی کہ وہ گھر میں رہیں گے، ایک آلہ ان کے ساتھ لگا دیے صحیح، اور رات 8 بجے کے بعد وہ گھر سے نہیں نکل سکتے. صحیح، ویکینڈ پہ نکل سکتے ہیں 8 بجے کے بعد، اور بتا کے جائیں گے کہ میں اس کافی شاپ یا ادھر دوست. 8 بجے تک وہ گھر رہیں گے. ان کی گھر کو سب جیل کی وصیت دی ہاؤس جاتی اریسٹ. ہاؤس اریسٹ. اور ویکینڈ پہ ان کو 8 بجے کے بعد جانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ان کی موومنٹ ٹیگ ہو رہی ہے. تو دیکھیں، علامتی سزائیں ہوتی ہیں، اور ایک آدمی کو سیاست سے آپ نے نہ دخل کر دیا، اس کو سزا سنا دی، جرمانہ سنا. تو مہذب قوموں میں اس طرح کا شعار ہے. اگر یہ ہم نہیں کرتے تو آج کوئی ہے، کل کوئی دوسرا ہوگا. معاشرہ نفرت اور انتقام کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھتا. نیلسن منڈیلا جب 27 سال بعد رہا ہوئے تو انہوں نے جیلر سے کہا کہ مجھے اس جگہ لے جایا جائے، اس مقام پہ جہاں سے میں اریسٹ ہوا. اور وہاں وہ خطاب، اور وہاں انہوں نے تقریر کی جو ان کی کتاب کا حصہ ہے کہ معاشرہ نفرت اور انتقام سے آگے. پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، ان ملکوں کا وہ مومنٹ کم آئے گا. اب آج جو جیل میں بھی ہیں ان کے حامی اور وہ خود اور ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں وہ جی باہر آئے تو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے اداروں کو، دوسری سیاسی جماعتوں کو اتنا ڈرا دیا. تو ایک فرض صرف یہ گورنمنٹ کا ہی نہیں ہے، ایز اے سوسائٹی تمام سیاسی جماعتوں کا بھی محسن صاحب یہ ایک رول بنتا ہے کہ وہ رواداری کے ساتھ معاشرے کو، حالات کو آگے کی جانب لے کے جائیں. جی محسن صاحب، ہمارے ہاں جو پوزیشن سوٹ کرتی ہے بالعموم وہ موقف اختیار کیا جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں، کبھی جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو ابھی جیسے ملک صاحب نے کہا کہ مہذب ممالک میں کنفائن کر دیا جاتا ہے، ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہم بھی مہذب ہونے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ہاسپٹل یا بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں، مہذب میں تو ہم یورپ سے زیادہ مہذب ہیں. زیادہ شہید صاحب کا انٹرویو آپ کے بالکل سامنے ہے. جی، اب وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا گناہ ثواب ان کے سر. لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم یورپ سے بہت آگے تھے. اور ہمارے دیکھیں جو کچھ بھی قانون ہے اس کا 100% اطلاق غریب آدمی پہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑی واسط نہیں ہے، بلکہ 100 سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کبھی. لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے. جی بالکل. اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک صدر مشرف صاحب جو تھے وہ آئین میں 8ویں ترمیم انہوں نے کی تھی. تو وہ کر گئے تھے کہ 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکا. لیکن چونکہ نواز شریف صاحب میں 3ری دفعہ وزیر اعظم بنا تھا، لہٰذا انہوں نے ساری آئین میں کی گئی ترمیمیں اس بات پہ قبول کر لی کہ وہ 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے. تو ہمارے تو آئین اور قانون ممکن حق ہے. اور ہم نے ہمیشہ، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک ایسی لیڈ کلاس ہے جو کہ قانون سے بالا تر ہے. ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے جس کا حکیم مصرف برائے انسداد ہراسگی نے فیصلہ دے کے ایک وی سی کو جو تھا فارغ کیا تھا، صدر راشد علی زرداری نے بحال کر دیا. تو یہ پاکستان میں کون سا قانون ہے؟ اشرافیہ کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے. صدر صاحب جس کو چاہتے ہیں اس کی قتل بھی معاف کر دیتے ہیں. ایسے مثالیں بھی سامنے ہیں. آصف زرداری صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بڑا آدمی ہو تو اس کے کمرے سے برآمد ہونے والی بوتل میں شراب کی جگہ شہد نکل آتا ہے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایلیٹ کلاس کے لیے علیحدہ قانون ہے
اور بلکہ قانونی نہیں ہے جی جی، وہ جو کچھ کرے وہ قانون عام آدمی کے لیے، ہاں، اور قانون آدمی کے لیے. صحیح. ملک صاحب آپ بات کر اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج ایک جو ترجمان ہیں ایوان صدر کے مرزا سولنگی صاحب، ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ ڈیسیژن جب اپیل میں جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس تو وہ 45 ڈیز کے لیے سسپینڈ ہوتا ہے، تو ان کی سزا جو ہے وہ معاف نہیں ہے. دوسرا جو یہ بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ رول آف لا ایلیٹ پہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن ثاقب نثار صاحب اس وقت شرجیل میمن جو تھے ان کے ہاسپٹل میں چلے گئے اور ان کی الماری کھول کے وہ ذاتی چیزوں کا معائنہ کرنے لگ پڑے. تو یہ بھی ایک عجیب شکل ہے کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لے کے ایک جج کی لڑکانہ میں عدالت گئے، اس کا فون چھین لیا. تو یہ جو اضطراری لمحات ہوتے ہیں، شیخ رشید کی انتخابی مہم میں چلے گئے، تو قانون کو ہاتھ لینے کی رول آف لا کہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ کہ معاشرہ ہماری روایت انتقام ہے، ہماری روایت عدل اور انصاف نہیں، اور مکافات عمل ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس رول آف لا میں نہ ہونے میں ہماری جوڈیشری اور عدلیہ کا بھی بڑا رول ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں ایک اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا، میرے خیال اس میں ابصار صاحب اور محسن صاحب سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے آواز اٹھائی. سب کچھ سیٹل ہو گیا، وہ 62 لوگوں کے بچے نے ایکسیڈنٹ کیا. وہ جج جس کے بچے نے 2 بچوں کو کچل دیا تھا، وہ ہائی کورٹ میں بھی مستقل ہو گیا. جی یار کم سے کم آپ اسے مستقل نہ کرتے، اسے واپس بھیج دیتے، آپ کچھ تو سزا دیتے. آپ نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. یہ پرسیپشن جو ہے یہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہے عوام میں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ وہ بااثر اور طاقتور ترین لوگوں پہ وہ نافذ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو ہمارے ہاں جس طرح آپ دونوں نے کہا کہ وہ اس کا نفاذ عام لوگوں پہ، غریب لوگوں پہ قانون کا نفاذ ہوتا ہے. یہ المیہ. جی محسن صاحب، آپ بہت باخبر صحافی ہیں. میں ابھی کراچی سے آیا ہوں، وہاں کچھ بازگشت مجھے سنائی دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی آپ تصدیق یا تردید کریں. وہاں پہ ظاہر ایک سسٹم ہے جس کو زرداری سسٹم کہا جاتا ہے. تو میں مختلف لوگوں سے جب ملا تو مجھے یہ امپریشن ملا کہ وہ زرداری سسٹم کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے. کوئی یہ جو آئینی ترمیم آنی ہے، اس کے بعد بتایا گیا کہ شاید کچھ وقت لگے، کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ زرداری سسٹم کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ نئی سیاسی صف بندی یا شیرازہ بندی کی. دیکھیں، جن لوگوں نے زرداری سسٹم کے خلاف کام کرنا ہے وہ خود اس میں شریک جرم ہیں. کراچی میں جو کچھ زرداری سسٹم کی لوٹ مار ہے، اس میں وہ ادارے شامل ہیں کہ جن کا کام تھا کہ وہ اس کو روکتے تھے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کچھ مراد حاصل کیے سب کو پتہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری سسٹم کو خاتمے کے لیے کافی عرصے سے جب باتیں ہونی ہیں، لیکن زرداری صاحب کے پاس وہ گرے ہیں کہ وہ بڑے بڑے سرماؤں کو اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ سیدھا کرنا جانتے ہیں. اگر کوئی ان کی دھمکیوں سے سیدھا نہیں ہوتا تو اس کی چونچ یہ کر کے وہ اپنا کام نکالنا جانتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کے الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کے اپنے لوگ تھے سندھ میں جنہیں وہ عرصے سے تحفظ دیتے آ رہے تھے، انہیں بھی زرداری صاحب کی خاطر قربان کر دیا، جس میں پیر پر گڑھ شامل ہیں، جدوئی شامل ہیں، فہمیدہ ویزا اور دیگر لوگ جو ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ان کا 17 سالہ رول ہے، اس کے بعد تنگ آ کے لوگوں نے جو اپوزیشن میں تھے زرداری صاحب سے صلح کر لی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس سے صلح کر لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری سسٹم کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہوگی، اور زرداری سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ یہ ریاست جو ہے اس سے ٹکر نہیں لے سکتے. ملک صاحب، جس طرح ملک ریاض صاحب تھے وہ بھی بڑے طاقتور تھے اور ہم سنتے تھے کہ جی ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ زرداری سسٹم ہے. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری سسٹم کا کچھ نہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ ریاست جب ڈیسائیڈ کر لے
ان کے پاس اگر ول ہو، بہت سارے کام ایسے ہوں، ریاست نے ڈیسائیڈ کیا کہ بسنت نہیں ہوگی، ریاست نے ڈیسائیڈ کیا بسنت ہوگی، کچھ لوگوں کو انتہا پسند جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا، پھانسیاں بھی دی گئی، تو ول جو ہے یا کٹ ٹو سائز کرنا اسٹیٹ کے پاس۔ اب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کراچی آپریشن ہوا، وہ اس وقت جنرل رضوان اختر اور جنرل راحیل شریف جو تھے انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس کیا، میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے اور چودھری نثار وزیر داخلہ، اور سندھ کو جو رینجرز کو پولیسنگ کے اختیار دیے گئے، بالکل ایسے کس نے دیے؟ صوبائی حکومت نے دیے، ایم کیو ایم اتحادی تھی۔ پھر وہاں آپریشن بھی ہوئے، آپریشن 90 پہ بھی ہوئے، ایم کیو ایم کے خلاف بھی ہوئے، اور جو یہ عزیر بلوچ اور قادر پٹیل یہ لوگ پکڑے گئے، تو اس وقت جو ان آپریشنز کے انچارج تھے ایک بلال اکبر صاحب تھے، انہوں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی جس کے اندر انہوں نے تفصیل سے کہ ٹیرر کا فائنانسنگ سے لنک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب میں فرحت اللہ بابر صاحب کی کتاب آئی ہے، حیرت سے دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد وہ سعودی عربیہ میں امبیسڈر بنا کے بھیج دیے گئے کہ زرداری صاحب صدر بنے ہیں، تو یہ جو انہوں نے کہا، اور میرے اس کتاب کی طرف محسن بھائی کی گفتگو کے بعد دھیان چلا گیا، تو انہوں نے 2-3 بندوں کو کہلوایا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو ان کے ذہن میں کوئی ڈسپلیئر تو نہیں، تو وہ ملنے گئے، انہوں نے کہا نہیں آپ ملے، اس وقت آپ کا جو رول تھا آپ نے کیا، اب جو آپ کا رول ہے، انہیں 1.5 گھنٹہ انتظار کرایا گیا اور یہ ملے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے، اس نظام کے اندر ریپل ضرور ہوتے ہیں، لیکن سسٹم کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے۔ اب کراچی شہر ہے، اس پہ علیحدہ سے آپ کسی دن پروگرام کریں گے، آپ کہ وہاں رینٹس جنریٹ ہو رہے، وہ رینٹس پولیٹیشنز کے بھی ہیں، وہ وہاں انڈر ورلڈ کے بھی ہیں، اور وہاں پہ جو لسانی پاکٹس ہیں ان کے بھی رینٹس ہیں، تو اس کی وجہ سے کراچی کے اندر حکومتوں کے بھی ہیں جن کا آپ نام نہیں لے سکتے، یہ ظاہر ہے، جنہوں نے زرداری سسٹم کے خلاف کام کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو عناصر ہیں وہ ادھر وہاں ٹینکر مافیا ہے، واٹر مافیا ہے، پراپرٹی رائٹس ڈیمارکیٹڈ نہیں، پانی کے ایک چیز کے اندر وہ رینٹس ہیں، اور اس کی ایک پیرلل اکانومی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں قرب میں، گلف کنٹریز، وہ بھی کراچی کی بدامنی کے سٹیک ہولڈر، گوادر اور کراچی میں، تو وہاں پہ آپ ان ملکوں میں ایک ٹریفک قانون وائلیٹ کر کے نہیں رہ سکتے، اور یہاں کراچی کے اندر جو بدامنی میں ملوث لوگ ہیں ان کے لیے وہاں سیف ہیونز ہے۔ تو یہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آخری جو اچھا کام ہوا وہ راحیل شریف صاحب کے وقت جنرل رضوان نے کیا، اس سے پہلے نصیر اللہ بابر نے کیا، لیکن بار بار ایک دفعہ آپریشن ہونے کے بعد دوبارہ آپریشن کی کیوں نوبت آتی ہے 10 سال بعد؟ اس پہ میں محسن صاحب کی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گیپ چھوڑ جاتے ہیں، یا ہم وہ سسٹم ختم نہیں کرنا چاہتے؟ اصل میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے نا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جیسے کنسیپٹ ہے، تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص لوگوں کے خلاف، مخصوص جماعت کے خلاف وہ آپریشن ہوتا ہے، وہ سب کے خلاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جنہوں نے آپریشن کرنے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، اگر وہ اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے کام کریں گے، اور اسٹیٹ کے لیے کام کریں گے، پاکستان کے لیے کام کریں گے، اس کے عوام کے لیے، تو پھر تو کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مفادات لے کے آ جاتے ہیں، تو آپ کو ان جو مافیاز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مثالیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، کراچی میں ایسا کراچی میں چل رہا ہے، اور بھی کئی علاقوں میں جہاں بدامنی ہے، وہاں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے بڑے اسٹیک ہیں، اور وہ اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور ایون مذہبی جماعتوں کی ابھی آپ ایک لائن میں کہنا چاہوں گا کہ جو بیسٹ سٹوری مجھے لگی جرنلزم میں، وہ ڈان اخبار میں نازش بروئی کی سٹوری، کہ کراچی کی ریئل اسٹیٹ میں کیسے ایک ریلیجس پارٹی کا عمل دخل ہے، اور اس پہ پھر پروونشل گورنمنٹ اور وہاں تناؤ ہوا، اور وہ پلاٹ کی وہ بلین آف روپیز کی پراپرٹی تھی۔ بڑا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہمیں اس میں سٹوری میں نظر آئے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے گفتگو سنی طاہر نعیم ملک صاحب اور محسن رضا خان صاحب کی، جو زرداری سسٹم ہے کراچی میں اور سندھ میں، اس حوالے سے اطلاعات تو یہ مل رہی ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہے گی، لیکن آنے والے دنوں میں گرفتاریاں ہوں گی، تنابیں کس دی جائیں گی،
اور شکنجہ ٹائٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لودھی کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.